ذمہ دار ساتھی جمع ہو گئے ہیں. ایک آواز سلطان شاہ سے لگی اور اس ایک آواز پر ایک ٹیلی فون پر پورے صوبے کے ذمہ دار یہاں آ کر جمع ہو گئے. ایک شکر کا مقام ہے. جس عنوان پر ہم جمع ہوئے ہیں یہ عنوان ہمارے سارے اکابر کے دل کا درد رہا ہے. وہ درد ان کا یہ تھا کہ ہماری آنے والی نسل کا کیا ہوگا, ہمارے آنے والے بچوں کا کیا ہوگا, ان کے دین کا کیا ہوگا, ان کے دین کی حفاظت کیسے ہوگی, ان تک دین کیسے پہنچے گا. ہماری آنے والی نسلیں وہ ان تک دین کیسے پہنچے, یہ تمام اکابر کے دل کا درد رہا ہے. مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے اولین استادوں میں ہیں. ہندوستان کی جنگ آزادی میں وہ آگے تھے. انگریز نے ان کو پکڑ کر مالٹا میں قید کیا تھا. مالٹا یورپ میں ہے, وہاں ان کو قید کیا تھا. واپسی پر انہوں نے ایک بیان دیا, فرمایا کہ میں نے مالٹا کی جیل کی تنہائیوں میں غور کیا. جیل کی تنہائیاں, وہاں کون ہے, بات کرنے کے لیے کون ہے, اور وہ بھی یورپ کی جیل. مالٹا یورپ میں ہے. میں نے جیل کی تنہائیوں میں غور کیا کہ مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس کا کیا علاج ہے. تو مجھے دو باتیں سمجھ میں آئیں. ایک, قرآن کی تعلیم کو عام کرنا, گھر گھر محلے محلے میں اتنے مکتب قائم ہو جائیں کہ کوئی بچہ مکتب سے بے بہرا نہ رہے. یہ اسی سے ان کے دین کی حفاظت ہوگی, آنے والی نسلوں کی حفاظت ہوگی ان کے دین کی. یہ مولانا محمود الحسن صاحب سارے ہمارے بڑے علماء کے استاد ہیں. سارے بڑے جتنے علماء ہیں ہمارے, وہ سب ان سب کے استاد ہیں. کسی نے ان سے, دیکھو بھائی کیا ہے, دیکھو ذرا وائر کی طرف, کسی کو بیٹھنے مت دو. کسی نے مولانا محمود الحسن صاحب سے پوچھا کہ حضرت سب نے تو کتابیں لکھی ہیں, بے شمار کتابیں, آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی. تو فرمایا کہ یہ سب میری کتابیں ہیں. مولانا حسین احمد بندی, مولانا اشرف علی تھانوی, مولانا کی مفتی کفایت اللہ دہلوی, مولانا شبیر احمد عثمانی, مولانا اندر شاہ کشمیری. فرمایا یہ سب میری کتابیں ہیں, یہ سب ان کے شاگرد تھے جن سے دنیا میں علم پھیلا ہے, پوری دنیا میں علم پھیلا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مسلمانوں کی اس کا علاج یہ ہے کہ جگہ جگہ مکتب قائم ہو اور ہمارے بچوں کو دین سکھایا جائے, قرآن سکھایا جائے. میرے بھائیوں, یہ درد ہمارے سب دنیا سے جو چلے گئے ان کا بھی اور جو دنیا میں ہیں ان کا بھی یہ دل کا درد ہے کہ ہماری نسلوں کے دین کی حفاظت کیسے ہوگی. پہلے دین پہنچے ان کے پاس, پہنچا ہی نہیں تو حفاظت کیا کریں گے بھائی. ارے جو چیز تمہارے پاس ہے نہیں اس کی آپ کیا حفاظت کرو گے, آپ اسی چیز کی حفاظت کرو گے جو تمہارے پاس ہے. تو ان بچوں تک دین پہنچے تو پھر حفاظت کا مسئلہ ہے. اگر ان کے پاس دین ہی نہیں پہنچا تو پھر حفاظت کہاں, کس چیز کی کریں گے. یہ حفاظت کس چیز کی ہوتی ہے. آپ کے پاس مال ہے, مال کی حفاظت کرنی ہے. جان ہے, جان کی حفاظت کرنی ہے. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کی کیا حفاظت کرو گے. مردے کی جان کی کیا حفاظت کرو گے, چلی گئی. تو اسی چیز کی حفاظت ہوتی ہے جو پاس ہے, جو ہے ہی نہیں اس کی کیا حفاظت ہوتی ہے. تو پہلا سوال ہے دین پہنچے, جب پہنچے پھر اس کے بعد اس کی حفاظت ہو. تو ہمارے بچوں تک دین کیسے پہنچے, ہماری آنے والی نسلوں تک دین کیسے پہنچے.
ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ دور آ چکا ہے کہ کوئی بچہ اسکول گئے بغیر رہ نہیں سکتا. قانون بن چکے ہیں. جبری تعلیم قانون بن چکا ہے. اگرچہ کہ اس پر ابھی پوری قوت سے عمل نہیں ہو رہا ہے, لیکن قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی بچہ اسکول گئے بغیر رہ نہیں سکتا. اگر اس بچے کو اسکول نہیں بھیجا گیا ہے تو اس کے والدین کو سزا دی جائے گی. کس بچے کو اسکول نہیں بھیجا ہے تو والدین کو سزا دی جائے گی. یہ قانون بن چکا ہے. تو ہم کسی بچے کو اسکول جانے سے روک نہیں سکتے. سب بچے اس امت کے اسکول جائیں گے, اور اسکول میں مذہبی تعلیم منع ہے. یہ سب قانون بن چکے ہیں ہمارے ملک میں. پہلی بات, اسکول کو بھیجے بغیر آپ بچے کو روک نہیں سکتے. روکو گے تو ماں باپ کو سزا ہوگی. اب بھیجے تو بھیجنے کے بعد وہاں ان کو دین کی تعلیم نہیں دے سکتے. اسکول میں, کسی بھی اسکول میں کسی بھی مذہب کی کتاب نہیں پڑھائی جا سکتی. پڑھائی جائے گی تو اسکول والوں کو سزا ہوگی. یہ سب قانون بن چکے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے کہ ہم بچے کو اسکول بھیجے بغیر رہ نہیں سکتے, اور وہاں اسے دین کی تعلیم دے نہیں سکتے. بچے کو اسکول بھیجے بغیر رہ نہیں سکتے, اسکول میں بچے کو دین کی تعلیم دے نہیں سکتے. پھر کیا کریں گے؟ پھر ہمارے بچوں کو دین کیسے ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے. ہر باپ اپنے بچے کا فکر کرتا ہے کہ میرے بچے کا آئندہ کیا ہوگا, اس کا مستقبل کیا ہوگا. کیا مسلمان باپ کو, اگر وہ مسلمان باپ ہے, کیا اسے اس کی فکر نہیں کرنا ہے کہ میرے بچے کے دین کا کیا ہوگا؟ وہ اس کی فکر کر رہا ہے کہ میرے بچے کی دنیا کا کیا ہوگا, اس کا مستقبل کیا ہوگا, وہ مستقبل میں کیا بنے گا. کیا اسے اس کا فکر نہیں کرنا ہے کہ وہ مسلمان باپ ہے کہ میرے بچے کے دین کا کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں, اس کا جواب یہ ہے, اس کا جواب ہے مکتب. کہ بچوں کو اسکول بھیجو, ہم منع نہیں کرتے, بھیجو, سب کو بھیجو, لیکن ان بچوں کے لیے دین کی تعلیم وہاں نہیں ملے گی. ان کو قانوناً منع ہے کہ کوئی بھی اسکول میں کسی بھی دین کی کسی بھی مذہبی تعلیم, کوئی بھی مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتی. انسپیکٹر چیکنگ کر رہے ہیں مدرسوں میں جا کر, اسکولوں میں جا کر. وہ کتنی جگہ واقعات پیش آ چکے ہیں. تو اب بچوں کو دین کیسے ملے گا؟ اس کا ایک ہی حل ہے, مکتب. اور وہ آسان حل ہے اگر ہم لوگ اس کو دل پر لے لیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 نمبر لکھوائے ہیں, جو ہماری تبلیغ میں 6 نمبر ہیں. ان 6 نمبروں میں فضائل کی کتاب میں ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, مسلمانوں کی دینی پستی کا واحد علاج. اس میں وہ 6 نمبر مولانا الیاس صاحب کے لکھوائے ہوئے ہیں. تیسرے نمبر پر مولانا الیاس صاحب نے لکھوایا ہے کہ اپنے محلے کے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کرنا, اور اس تقاضے کو اپنے تمام تقاضوں پر مقدم کرنا. یہ تیسرے نمبر میں مولانا الیاس صاحب نے لکھا ہے. تیسرا نمبر کیا ہے؟ تیسرا نمبر کیا ہے بھائی؟ علم اور ذکر. تو علم کے عنوان میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنے محلے کے اور اپنے گاؤں کے, اپنے محلے کے, اپنے گاؤں کے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کرنا, اور اس تقاضے کو اپنے تمام تقاضوں پر مقدم رکھنا. یہ مولانا الیاس صاحب کا کہا ہوا ہے, لکھایا ہوا ہے. تو بھائیو, اسی فکر میں ہم اس وقت جمع ہیں. عملاً کیا کرنا ہے؟ جب تک عملاً کوئی چیز نہیں کی جائے گی, وہ فکر آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی. اور کوئی چیز عملاً ہوگی تو انشاءاللہ وہ فکر باقی رہے گا, وہ کام آگے بڑھے گا.
کسی کام کے آگے بڑھنے کے لیے اس کی کوئی عملی شکل ہونی چاہیے. تو یہ جو ہمارا آج کا جوڑ ہے ماشاءاللہ پورا صوبہ آیا ہے, بہت شکر کا مقام ہے کہ قوم ابھی زندہ ہے, مری نہیں ہے. ان کے اندر دین کی ضرورت کا احساس باقی ہے. احساس کا نام ہی زندگی ہے. احساس نہیں ہے تو وہ موت ہے. احساس زندے کو ہوتا ہے, مردے کو کیا احساس ہوتا ہے؟ انہیں بولتا ہے پانی گرم ہے ذرا ٹھنڈا میں لاؤ گھر کو. ارے بھائی اسے نہلاتی نا. ہماری زبان میں بھی ذرا باتیں کری ہے. میت کو نہلاتی نا, انہیں بولتا ہے ارے بہت گرم ہے ذرا ٹھنڈا ملا گھر کو. بولتا ہے کیا با ٹھنڈا نالا ڈال رہا ہے ذرا گرم ڈال با, بولتا ہے انہیں. ارے اسے کوئی احساس نہیں ہے. گرم نہ لاؤ, ٹھنڈا نہ لاؤ, نہلاؤ نہ نہلاؤ. کتنے کووڈ میں لے جا کے لوگوں نے دفن کر دیے. لیکن جس کو احساس ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی گرم ہے نا, تھوڑا ٹھنڈا ملاؤ. ارے ٹھنڈا ہے تھوڑا گرم کر ملا لو. تو احساس کا نام ہی زندگی ہے. اگر احساس ختم ہو گیا تو وہ روحانی موت ہے. جسم اس کا زندہ ہے, روح اس کی مر چکی ہے. روح کا احساس ختم ہو چکا ہے. ابھی ایک صاحب ملے مجھے, دل کے بڑے ڈاکٹر. تو ملاقات کرائی کہ یہ بڑے دل کے بڑے ڈاکٹر ہیں. تو میں نے کہا دیکھو ڈاکٹر صاحب, دل کی دو صورتیں ہیں, ایک اس کا جسم ہے, ایک اس کے اندر کی روح ہے. آپ جسم کا علاج کرتے ہو, روح کا کیا علاج ہے تمہارے پاس؟ ارے جسم انسان وہ صرف ایک جسم کا لوتھڑا, گوشت کا لوتھڑا, ہڈوں کا ڈھانچہ نہیں ہے. اس کے اندر کی ایک روح ہے. وہ روح دل کی روح بھی ہے. حضور نے فرمایا کیا انسان کے دل میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, وہ بگڑ جاتا ہے, جسم سارا بگڑ جاتا ہے. وہ ٹھیک ہوتا ہے, سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے. وہ بگڑتا ہے, سارا جسم بگڑتا ہے. الا وہی القلب, الا وہی القلب, 3 بار حضور نے فرمایا وہ دل ہے. تو ایک دل کی ظاہری شکل ہے, ایک اس کے اندر کی روح ہے. تو دل کے ظاہری شکل کا علاج حکیم ڈاکٹر کرتے ہیں, اس کی روح کا علاج وہ نبی بتاتے ہیں. اللہ نے نبیوں کو بھیجا روح کی بیماریوں دور کرنے کے لیے, اس کے علاج کے لیے. اور انبیاء اللہ کے یہاں سے علم لائے. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں کہ نبی دنیا میں 2 چیزیں لائے ہیں, باقی تو سب دنیا میں ہے. اللہ نے انسان کی سب ضرورت کا انتظام دنیا میں کر دیا ہے. نبی 2 چیزیں لائے ہیں, ایک ایمان لائے ہیں اور ایک علم لائے ہیں. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں کہ انبیاء 2 چیزیں لاتے ہیں, ایک ایمان, دوسرا علم. باقی سب تو دنیا میں ہے. نبی ایمان لاتے ہیں, نبی علم لاتے ہیں. تو میرے بھائیوں, بڑوں کے لیے تو تبلیغ میں انتظام ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھتے ہیں, جماعتوں میں جا کر سیکھتے ہیں. ہم سب نے جماعتوں میں جا کے سیکھا ہے. لیکن ہمارے چھوٹے بچوں کا کیا علاج ہے؟ ہم 17 سال 18 سال سے پہلے بچے کو جماعت پہ نہیں لے جاتے. تو 17-18 سال تک اسے کیسے علم ملے گا؟ اور 17-18 سال کے بعد اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا؟ جب 17-18 سال تک آپ اسے کھو چکے تو 17-18 سال کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ آئے گا؟ مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے آدمی تھے, بہت بڑے درجے کے آدمی. صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے ماؤں کی گودوں سے بچے چھینے جاتے تھے, آج مائیں اپنے گودوں سے بچوں کو اٹھا کر کنڈر گارڈنوں میں دے رہی ہیں. یہ جو بچوں کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی وہ اسکولیں بنی ہیں نا, کیا کہتے ہیں اس کو؟ کنڈر گارڈن, مونٹیسری. وہ بچہ جس کو ماں کی گود چاہیے تھا, ماں خود اپنی گود سے اٹھا کر اسے مونٹیسری کو دے رہی ہے, لو اسے لے جا کر کرسچینٹی پڑھو.
جس بچے کو ماں کی گود میں دین علم کا علم ملنا چاہیے تھا، فرعون نے تو ماں کی گودوں سے بچے چھینے. آج مائیں اپنے بچوں کو اٹھا کے دے رہی ہیں، لے جاؤ، ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہے، کہاں اس مصیبت کو اٹھا کے پھریں گے. لو کوئی لے جا کے سنبھالو، تم جو دینا چاہو اسے دو. تو آج مائیں. میں سوچتا تھا کہ اکبر الہ آبادی تو بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، تو انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ یوں قتل سے بچوں کے نہ وہ ہوتا کبھی بدنام، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. وہ تو خود کالج کے پڑھے ہوئے تھے، اکبر الہ آبادی سیشنز ججز تھے. تو انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ یوں قتل سے ہوتا نہ وہ بچوں کے نہ بدنام، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. بہت دنوں کے بعد مجھے خیال آیا کہ دیکھو آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ اور کہ مائیں اپنے گودوں سے اٹھا کر بچوں کو مانٹیسریوں میں دے رہی ہے. مانٹیسری میں کیا پڑھاتے ہیں؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ کبھی معلوم کیا آپ نے اپنے بچے کو مانٹیسری میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ سارا کفر و شرک پڑھا رہے ہیں، کفر پڑھا رہے ہیں، شرک پڑھا رہے ہیں. اور آپ خوشی سے بچوں کو مائیں گدوں سے اٹھا کے دے رہی ہیں، لو پڑھاؤ اسے، جو تم پڑھانا چاہتے ہو پڑھاؤ. حالانکہ اسے اس وقت ماں کی گود کی ضرورت تھی، وہاں سے اسے علم ملتا، ایمان ملتا، اخلاق ملتے، تربیت ملتی. لیکن آج ماؤں کی گودوں سے بچے چھینے جا رہے ہیں. چھینے نہیں جا رہے ہیں، مائیں خود اٹھا کے دے رہی ہیں، لے جاؤ. تو اس فضا و ماحول میں اگر یہ بچے کے دن گزرے تو کیا ہوگا بھائیو؟ کل قیامت میں یہ ہمارا دامن پکڑیں گے، ہم بچ نہیں سکتے، ہم بچ نہیں سکتے. کل قیامت میں یہ ہمارا دامن پکڑیں گے کہ اے اللہ پہلے ان سے پوچھ کہ انہوں نے ہمارے دین کے سیکھنے کا انتظام کیوں نہیں کیا. انہوں نے ہماری دنیا کی فکریں کی کہ میرا بچہ IPS بنے، IAS بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے ضرور بنے، ہم کہاں منع کرتے ہیں، لیکن میرا بچہ دیندار بھی بنے، مسلمان رہے، اسلام باقی رہے، اس کا مسلمان باقی رہے. وہ اگر اس کی فکر ہم نے نہیں کی تو کل قیامت میں یہ بچے ہمارا دامن پکڑیں گے کہ اے اللہ انہوں نے ہمیں دنیا کی ہماری فکر کی کہ ہماری دنیا بن جائے، لیکن انہوں نے ہم تک دین کے پہنچانے کی فکر نہیں کی. ہم سب قصوروار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں. اگر ہم نے اپنی بس بھر کی کوشش نہیں کی تو کل اللہ کو جواب دینا ہمارے لیے مشکل ہے. اللہ کو جواب دینا، اس کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے احباب فکر مند ہیں، اس کے لیے اپنی جان لگا رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنی کوشش لگا رہے ہیں. تو خلاصہ میرے بھائیو یہ ہے کہ ہمارا یہ جوڑ، ہمارا یہ اجتماع، اس کے چند پیغام ہیں. یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک پیغام ہے، اسے عمل میں لانا ہے. پہلا پیغام یہ ہے کہ ہماری ہر مسجد میں مکتب ہونا چاہیے. کوئی مسجد مکتب سے خالی نہ رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مدرسہ قائم کیا تھا، اس کا نام ہے اصحاب صفہ. وہ صفہ کا چبوترا تھا جس پر اصحاب صفہ رہتے تھے. یہ مسجد نبوی کا پہلا مدرسہ ہے جو حضور نے قائم کیا تھا، صفہ کا مدرسہ جس پہ اصحاب صفہ کا وہ چبوترا تھا. ان کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا. 2 کھجور کے پیڑ لگے ہوئے تھے. مدینے کے انصار کھجوروں کے خوشے لا کر اس پر باندھ دیتے تھے. آج بھی وہ ستونوں کی شکل میں وہاں صفہ کے چبوترے کے پاس موجود ہیں. کوئی جا کے دیکھے تو پتا چلے گا، جاننے والا بتائے گا کہ یہ 2 ستون ہیں جو صفہ کے چبوترے کے سامنے ہیں. یہ حضور کے زمانے میں کھجور کے پیڑ تھے اور ان پیڑوں پر انصار کھجوروں کے خوشے لا کر باندھ دیتے تھے کہ اصحاب صفہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چبوترے پہ پڑے رہتے تھے، حضور کی خدمت میں بھوک لگے یہ کھجور کھا لو، نہیں ہے بھوکے رہو.
لیکن انہی سے قیامت تک کے لیے علم پھیلایا ہے. تو بھائیو، حضور کی مسجد میں سب سے پہلے اصحاب صفہ کا مدرسہ قائم ہوا ہے. تو ہماری کوئی مسجد مدرسے سے خالی نہیں ہونی، مکتب سے خالی نہیں ہونی چاہیے. مکتب 1 گھنٹے کا مکتب کافی ہے. ترتیب کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ تعلیم دی جائے، 1 گھنٹے کا مکتب انشاءاللہ کافی ہے. وہ 1 گھنٹہ چاہے صبح میں ہو چاہے شام میں ہو، انشاءاللہ اس 1 گھنٹے کا اثر بچے کے 24 گھنٹے پر پڑے گا. اس 1 گھنٹے میں اللہ کا شکر ہے محنت کر کے ایسا نصاب بنایا گیا ہے کہ اگر 1 گھنٹہ روزانہ بچہ دے گا تو 5 سال کے اندر اسے انشاءاللہ دین کا جو ضروری علم ہے، جو ضروری بنیادی علم ہے، جو ایک درجے میں فرض ہے ہر مسلمان کے لیے جاننا، وہ علم انشاءاللہ اس بچے کو حاصل ہو جائے گا. اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر وہ بچہ 1 گھنٹہ روزانہ مکتب کو دیا کرے، صبح میں دے شام میں دے، تو ہمارے اس اجتماع کا پیغام ہے کہ ہماری کوئی مسجد مکتب سے خالی نہیں رہنا چاہیے. پہلا کام ہے یہ ہمارا. صرف بیان کر کے جانے سے کام نہیں چلے گا، یہاں سے یہ عملی شکل لے جانا ہے. عملی شکل وجود میں اگر نہیں آئی تو یہ درد تو خالی درد رہے گا. اس کا علاج کیا ہوگا؟ تو پہلا کام ہے ہر مسجد میں مکتب قائم ہونا چاہیے، جہاں بچے کو ضروریات دین سکھایا جائے. اگر مسجد والے آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو بچے کو قرآن پڑھانے سے روکے اور دین سکھانے سے روکے. لیکن اگر کسی وجہ سے اجازت نہیں دیتے ہیں، اس کا آپ انتظام کرو. کوئی گھر کرائے پر لو، وہاں مکتب شروع کرو مسجد کے قریب میں. لیکن سب سے پہلا کام مسجد میں مکتب قائم ہو. یہ پہلا پیغام ہے. تیار ہیں سب انشاءاللہ؟ مسلمان کوئی نیت کرتا ہے اللہ اسے پوری کرتا ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ جس چیز کو مسلمانوں کا ایک مجمع چاہ لیتا ہے اللہ بھی اسے چاہ لیتا ہے. یہ ملفوظ ہے مولانا الیاس صاحب کا کہ جس چیز کو مسلمانوں کا ایک مجمع چاہ لیتا ہے کہ اللہ یہ ہونا چاہیے، تو اللہ بھی اسے چاہ لیتے ہیں. اور اللہ کا چاہ لینا ہی وجود ہے، اس کا وجود ہے، وہ وجود میں آ جاتا ہے. تو ہم نیت کریں کہ کوئی مسجد ایسی خالی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں مکتب نہ چل رہا ہو. انشاءاللہ ہر مسجد میں مکتب قائم کرنا ہے. یہ پہلا پیغام ہے. دوسرا پیغام مسلمانوں کی آبادی ہے، وہاں مسجد نہیں ہے، چھوڑ دیں گے؟ بھئی مسلمانوں کی آبادی ہے، چاہے 4 گھر ہوں، لیکن ان کے لیے بھی انتظام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ایسے بستیاں، محلے جہاں مسلمان آباد ہیں، وہاں مسجد نہیں ہے، وہاں کوئی جگہ تلاش کرنا اور وہاں بھی مکتب قائم کرنا تاکہ ہر مسلمان بچے کو دین کا علم پہنچے. اس کے لیے چاہے کسی کے گھر کا کوئی کمرہ وہ فارغ کرے. امریکہ میں جب ہمارے سفر شروع ہوئے، شروع کی بات ہے، اب تو اللہ کا شکر ہے، لیکن جب شروع ہوئے تو مسجدیں نہیں تھیں. مسلمانوں کی آبادیاں تھیں، محلے تھے، مسجدیں نہیں تھیں. تو میں نے ایک مشورے میں یہ کہا کہ ارے بھائیو، تمہارے ہر گھر میں کار کے لیے جگہ ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی جگہ نہیں ہے. وہاں تو ہر گھر میں کار ہوتی ہے، ہر کار کا گیریج ہوتا ہے، ہر گھر میں کار ہوتی ہے. تو میں نے امریکہ والوں سے کہا کہ افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے گھروں میں کار کے لیے جگہ ہے، مسجد کے لیے جگہ نہیں ہے تمہارے پاس. تو میں نے ان سے کہا کہ ہر محلے میں ایک ایسی ٹوٹی پھوٹی کار خرید لو کہ جس کو کوئی اٹھا کے نہ لے جائے